بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری کسی جنگل سے گزر رہی تھی۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس مشقت سے اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بوڑھے شخص پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے اپنی سواری روکی اور بوڑھے شخص سے اس کا نام پوچھا۔ بوڑھے شخص نے اپنا نام سلیمان بتایا۔ سبحان اللہ! بے اختیار حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے نکلا، ایک سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا، جبکہ دوسرا سلیمان بڑھاپے میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا پیٹ پالتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے تاج سے ایک قیمتی ہیرا نکال کر بوڑھے شخص کو دیا اور ہدایت کی کہ اسے فروخت کر کے اس کی رقم اپنی زندگی آرام سے بسر کرے۔ بوڑھے شخص نے خوش ہو کر ہیرا لیا اور اپنی بوری اور کٹی ہوئی لکڑیاں وہیں جنگل میں چھوڑ کر ہیرا فروخت کرنے کے لیے شہر کی طرف چل دیا۔ راستے میں وہ ہاتھ کھول کھول کر سرخ رنگ کے ہیرے کو بار بار دیکھتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک چیل آئی اور سرخ رنگ کے ہیرے کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اس کے ہاتھ سے لے اڑی۔ بوڑھے شخص کو بہت افسوس ہوا۔ ناچار اس نے جنگل کا رخ کیا تاکہ وہ دوبارہ اپنے کام پر لگ سکے۔ کاٹی ہوئی لکڑیاں اٹھائے اور انہیں فروخت کر کے رقم گھر لے جائے۔ جب بوڑھا شخص جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ کٹی ہوئی لکڑیاں کوئی اٹھا کر لے گیا تھا۔ بوڑھا شخص بہت پریشان ہوا کہ اب گھر کیا لے کر جاؤں گا اور بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ انتہائی پریشانی میں اس نے فیصلہ کیا کہ رات جنگل میں گزار دی جائے۔ دوسرے دن صبح اس نے لکڑیاں کاٹنا شروع کی۔ اتفاق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری پھر ادھر سے گزری۔ انہوں نے بوڑھے شخص کو پھر لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ جب بات چیت ہوئی تو اس بوڑھے شخص نے ان کو اپنی بدقسمتی کی کہانی سنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تاج سے ایک اور ہیرا نکال کر اس کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اب اس کو احتیاط سے رکھنا۔ بوڑھے شخص نے اس مرتبہ ہیرے کو اچھی طرح مٹھی میں دبا لیا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف چل نکلا۔ اس کے گھر کے راستے میں ایک دریا آتا تھا جو وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر پار کرتا تھا۔ اس روز اتفاق سے دریا میں پانی زیادہ تھا۔ پھر طغیانی آئی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہیرا اس کی مٹھی سے نکل کر دریا میں گرا۔ اسے بڑا افسوس ہوا۔ گھر جانے کے بجائے اس نے دوبارہ جنگل کی راہ لی اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تیسری بار اسی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ بدنصیب بوڑھا شخص پھر بیٹھا لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور بری طرح کانپ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور پھر اس کا حال معلوم کرنے کے لیے رکے۔ بوڑھے شخص نے روتے ہوئے پوری روایت سنائی اور عرض کیا کہ حضور، آج میرا دوسرا دن ہے کہ نہ لکڑیاں فروخت کر سکا اور نہ گھر جا سکا۔ خود بھی فاقے سے ہوں اور گھر والوں پر بھی نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بتا سن کر بہت متاثر ہوئے اور ایک اور ہیرا جو پہلے دونوں ہیروں سے بڑا اور قیمتی تھا اس بوڑھے کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مرتبہ اسے کسی ایسی جگہ رکھنا جہاں یہ ہیرا ضائع نہ ہو۔ بوڑھا شخص پہلے ہی 2 مرتبہ چوٹ کھائے ہوئے تھا۔ اس بار اس نے ہیرے کو اپنی پگڑی میں باندھ لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سواری لے کر آگے بڑھ گئے اور بوڑھے شخص نے اپنی راہ لی۔ بوڑھا آدمی ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ بوڑھے شخص نے احتیاطاً اپنی پگڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ گھڑ سوار کو بوڑھے شخص کی اس حرکت سے شک ہو گیا کہ ضرور اس کی پگڑی میں کوئی قیمتی چیز ہے۔ وہ ایسی چالاکی سے بوڑھے شخص کے قریب سے گزرا کہ لپک کر اس کی پگڑی اتاری اور گھوڑا دوڑا دیا۔ بوڑھا شخص بہت چیخا چلایا لیکن وہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری ابھی اسی بوڑھے شخص کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ ناچار دوڑتا وہ اس سواری تک پہنچا اور چیخ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کو دہائی دینے لگا، اور ان کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے بوڑھے شخص کی حقیقت دریافت کی تو بوڑھے شخص نے رو کر کہا، حضور،
آپ نے مجھ پر مہربانی کر کے کہیں کا نہ چھوڑا، بلکہ جو کچھ میرے نصیب میں تھا وہ بھی مجھ سے لے لیا۔ میرے نصیب میں محنت کی روزی لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے غربت کی مصیبت سے نجات دلانا چاہی، یہ اللہ پاک کو منظور نہ تھا۔ آپ کی مہربانی سے میں اور میرے گھر والے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ واقعی اللہ پاک رازق ہے، میں نہیں ہوں۔ وہ تجھے سخت محنت مشقت سے دینا چاہتا ہے، کیونکہ کسب حلال میں ہی برکت ہے۔ بوڑھا شخص بولا کہ ہاں، کسب حلال اسی کو کہتے ہیں۔